آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ ٹوکیو پیرالمپکس میں 50 میٹر کے مکسڈ پسٹل مقابلے میں منیش نروال نے سونے کا جبکہ سنگھ راج ادھانا نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار نے ملک کی داخلی سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے ملک کے سرحدی علاقوں میں چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مرکزی مسلح پولیس فورس کو جدید بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں سامہ جموں اور اخنور پنچ قومی شاہراہ پر 2500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 2 پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی ہے۔ اب تک ملک میں 67 کروڑ 72 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اور اوول میں انگلینڈ کے خلاف چوتھے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے آج تیسرے دن بھارت اپنی دوسری اننگز کا کھیل کل کے اسکور سے آگے شروع کرے گا۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص توجہ دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 01123978046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج ٹوکیو پیرالمپکس کھیلوں میں 50 میٹر پستول کے مکسڈ مقابلے میں منیش راول نے سونے کا جبکہ سنگھ راج ادھانا نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ 19 سال کے نروال نے ان کھیلوں میں ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے۔ نشانے باز منیش نروال نے بھارت کے لیے سونے کا یہ تیسرا تمغہ جیتا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے منیش نروال اور سنگھ راج ادھانا دونوں کھلاڑیوں کو تمغے جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ جناب رام ناتھ کووند نے کہا کہ نشانے بازی میں سونے کا تمغہ جیت کر اور پیرالمپکس میں ترنگا لہرا کر نروال نے بھارت کا سر فخر سے اونچا کیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ ان کھیلوں میں ہندوستانی کھلاڑی بھارت کا نام برابر روشن کر رہے ہیں، پورے ملک کو ان کی کامیابی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی دونوں کھلاڑیوں منیش نروال اور سنگھ راج ادھانا کو تمغے جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سونے کا تمغہ جیتنا ہندوستانی کھیلوں کے لیے ایک خصوصی لمحہ ہے۔ ادھانا کے تمغہ جیتنے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے ایک بار پھر یہ کر دکھایا ہے۔ کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے بھی نروال کو سونے کا تمغہ اور سنگھ راج ادھانا کو چاندی کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار نے ملک کی اندرونی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے وقت کے مطابق کئی قوانین کو بدلا ہے۔ وہ پولیس کے تحقیق اور ترقی سے متعلق بیورو BPRD کے قیام کے 51 سال پورے ہونے کے موقع پر نئی دلی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب شاہ نے کہا کہ BPRD کو ابھرتے ہوئے چیلنجوں کے مطابق اپنے کام کرنے کے طریقے میں اصلاح کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حوالہ ریکٹ، جعلی کرنسی، منشیات کی اسمگلنگ، سائبر اور ڈرون اٹیک ملک کو درپیش بڑے چیلنجوں میں شامل ہیں۔ جناب امت شاہ نے ملک کے سرحدی علاقوں میں چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مرکزی مسلح پولیس فورس کو جدید بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں ساما جموں اور اخنور پونچھ قومی شاہراہ کے 2 پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے، جن پر 2,556 کروڑ 36 لاکھ روپے صرف ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ جناب گڈکری نے قومی شاہراہ نمبر 44 کے وجے پور جاکھ کنجوانی سیکشن پر 6 لین والا ایکسپریس وے بنانے کے کام کو منظور کیا۔ اس کے بن جانے سے وہاں ٹریفک میں کافی کمی آئے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ توانائی کے شعبے میں بھارت اور روس کی شراکت داری توانائی کے عالمی بازار میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات مشرقی اقتصادی فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صدر پوتن کے روس کے مشرقی بعید کے حصے کو فروغ دینے کے نظریے کی حمایت کی۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور روس گگن یان پروگرام کے توسط سے خلا کی کھوج میں ساجھیدار ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور روس توانائی کے کئی شعبوں میں مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 67 کروڑ 72 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کل 58 لاکھ 85 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ وزارت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 36,385 مریض شفا یاب ہوئے۔ اس طرح ملک بھر میں صحت یاب ہونے والوں کی شرح 97.43% تک پہنچ گئی ہے۔ مجموعی طور پر 3 کروڑ 21 لاکھ سے زیادہ افراد کووڈ سے روبہ صحت ہوئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک بھر سے 42,618 نئے کیسوں کا پتہ چلا ہے۔ وزارت کے مطابق اب تک کل ملا کر لگ بھگ 53 کروڑ 82 لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ صرف کل ہی 17 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اپنے کروشیا کے دورے کے دوران وزیر اعظم پلنکووچ سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کروشیا کے وزیر خارجہ سے بھی بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے افغانستان کی صورتحال سمیت باہمی تعاون، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے پر بھی بات چیت ہوئی، چاہے یہ کسی شکل میں ہو۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے کروشیا کی آزادی کے 30 سال پورے ہونے کے موقع پر وہاں کے رہنماؤں کو وزیر اعظم مودی کی طرف سے مبارکباد کا پیغام پہنچایا۔ دو طرفہ تعاون کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے لیے دوا سازی، بنیادی ڈھانچے، ڈیجیٹل، ریلوے، دفاع اور سیاحت کے شعبے میں بہت سے مواقع موجود ہیں۔ طالبان آج افغانستان میں حکومت تشکیل دے سکتے ہیں۔ طالبان کے ذرائع کے مطابق نئی حکومت کی قیادت گروپ کے شریک بانی ملا عبدالغنی برادر کریں گے۔ طالبان کے مرحوم سربراہ ملا محمد عمر کے بیٹے ملا محمد یعقوب اور شیر محمد عباس استانکزئی اعلیٰ عہدوں پر فائز کیے جانے والے 2 دیگر سینئر طالبان رہنما ہیں۔ اوول میں انگلینڈ کے خلاف چوتھے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے آج تیسرے دن بھارت اپنی دوسری اننگز کا کھیل شروع کرے گا۔ کل جب کھیل ختم ہوا، بھارت نے کسی نقصان کے بغیر 43 رن بنائے تھے۔ مہمان ٹیم انگلینڈ کے مقابلے میں 56 رن سے پیچھے ہے۔ کل جب کھیل ختم ہوا، روہت شرما 20 اور کے ایل راہل 22 رن بنا کر کھیل رہے تھے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ ٹوکیو پیرالمپکس کھیلوں میں 50 میٹر کے مکسڈ پستول مقابلے میں منیش نروال نے سونے کا جبکہ سنگراج ادھانا نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار نے ملک کی داخلی سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے ملک کے سرحدی علاقوں میں چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مرکزی مسلح پولیس فورس کو جدید بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں سامہ جموں اور اخنور پونچھ قومی شاہراہ پر 2,500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 2 پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔